میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جو عبادت کی جاوے اس کا مقام کی عبادت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، جمعہ کا دن صبح جماعت تیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کی وجہ سے خروج میں اگر تاخیر ہوگی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ سنو دھیان سے، اگر عبادت کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کی تو کتنی بڑی فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس کو دھیان سے سننا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح ایک جماعت میں جوڑا گیا اور جماعت روانہ ہو گئی۔ عبداللہ بن رواحہ ٹھہر گئے۔ آپ نے کہا پھر تم گئے نہیں صبح جماعت میں؟ کیا یا رسول اللہ، میرا ارادہ جانے کا تھا مگر میں اس لیے ٹھہر گیا کہ آپ کی جمعہ کی نماز آپ کی مسجد میں آپ کا خطبہ سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور آپ کی مسجد نماز باقی مساجد سے زیادہ افضل ہے۔ جی ہاں، صحیح روایت ہے، صلاۃ فی مسجد ھذا افضل من 1000 صلاۃ فیما سوا الا المسجد الحرام۔ کہ میں اسے ٹھہر گیا کہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا، آپ کا خطبہ سنوں گا۔ جماعت تو یہ گئی ہے، صبح سے شام دوپہر تک کی بات ہے، جا کے مل جاؤں گا جماعت کے ساتھ۔ اب سر اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں نا، کیا تم چلو ہمارے ہیں نہیں، انہیں خبر نہیں کہ وہ ذرا سا پیچھے رہ جانے سے کتنا پیچھے رہ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی اپنے شادی کے یا اپنی ضرورت کے یا اپنی خدا نہ کرے کسی خواہش کے وجہ سے نہیں پیچھے رہے، بلکہ عبادت کے لیے پیچھے رہ گئے۔ یہ کے لیے، ہاں، عبادت کے لیے کہ میں تو جمعہ کی نماز اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھ کے آؤں گا تاکہ مجھے یہاں کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے، آپ کی جمعہ کی نماز کی اور اللہ کے راستے کی بھی فضیلت حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے تاخیر کی نکلنے میں تو آپ ہمارے عبداللہ بن رواحہ، تمہیں معلوم ہے وہ لوگ کتنے آگے بڑھ گئے؟ آج کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، معلوم ہے وہ صبح گئے ہیں، میں دوپہر کو پہنچ جاؤں گا۔ روایت میں صبح سے دوپہر تک کی بات ہے۔ تو میں عبداللہ بن رواحہ، صبح نکلنے والی جماعت تم سے 500 سال آگے بڑھ گئی ہے۔ کتنے سال؟ 500 سال آگے۔ عبداللہ بن رواحہ، ایک روایت میں ہے کہ تمہارے اور تمہاری جماعت کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق مغرب کے درمیان ہے۔ کتنا فاصلہ ہو گیا؟ جتنا مشرق مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ بن رواحہ، اگر ساری زمین کے اوپر نیچے جتنا مال ہے وہ سب کا سب تم خیر کی راہ میں خرچ کرو، اس میں خیر کی راہ میں، خیر کے کاموں میں خرچ کرو، ساری دنیا کا مال تمہارا ہو جائے تو تم سارے مال کو خیر کی راہ میں خرچ کرو اخلاص کے ساتھ۔ جی ہاں، تو تم صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے ایسا فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کا اور ترقی کا اتنا یعنی تیز رفتاری کا راستہ ہے یہ کہ ایک جانے ہائی وے سے، ہاں، اور ایک جانے چھوٹے راستے سے، گاؤں گاؤں۔ تو یہ کہیں کہ وہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ یہ کہاں سے آئے؟ کہ امریک روڈ سے آئے، باہر سے، جلدی پہنچ گئے۔ کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت
عبادات میں زیادہ ترقی دینے والی ہے. اس لیے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ جس چیز میں تم ترقی چاہو، جس چیز میں تم لوگ ترقی چاہو زیادہ کرو، تلاوت میں، عبادت میں، نمازوں میں، ذکر میں، تہجد میں. یہ میرے اس دوست بزرگوں، دعوت عبادت کو جمع کرو. مولانا ایسا فرماتے تھے کہ دعوت عبادت کو جو جمع کرے گا اللہ اس کے لیے نظام عالم کو مسخر کریں گے. جی ہاں، تذکیر عالم کا نسخہ ہے یہ کام، لیکن تذکیر عالم اس پر ہے کہ دعوت عبادت کو جمع کرو. اور قرآن کی بات بھی یہ ہے کہ جو دعوت اور عبادت کو جمع کریں گے ان کا دین سب سے اچھا ہوگا. ان کا دین سب سے اچھا دین کس کا ہے؟ جی ہاں، قرآن کا یہ چیلنج ہے. جی ہاں، قرآن کی بات ہے اور بڑے اچھے انداز سے بیان کیا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہو سکتا. سنو دھیان سے، لوگ پوچھتے نا کہ دین تو ہے، تبلیغ سے کیا ہوگا؟ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تبلیغ سے تیرا دین سب سے اچھا ہو جائے گا. جی ہاں، قرآن کہہ رہا، تو قرآن صاف کہہ رہا ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، کہ اس سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت اور عمل کو جمع کر لے. یہ قرآن کی بات ہے. جی ہاں، قرآن کا سوال ہے اس سے اچھا دین ہو، اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے؟ یہ اس طرح ترجمہ ہے. یہ کیا کر لے؟ دعوت اور عبادت کو جمع کر لے. جی ہاں، قرآن اسی طرح ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں استفہام انکاری ہے. کیا استفہام انکاری؟ علماء جانتے ہیں کہ استفہام انکاری جو ہے وہ تاکید کا اور تو تاکید کا فائدہ دیتا ہے. اس کا فائدہ دیتا ہے تاکید کا. یہاں استفہام انکاری ہے. جی ہاں، استفہام انکاری ہے. من احسن قولا ممن دعا الى الله، کہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہوگا. کس کا ہو سکتا ہے؟ دعوت عبادت کو جمع کرنا ہے. خوب اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے کے فضائل دیکھو. کتنے صحابہ ہیں جن کی شہادت روزے کی حالت میں ہوئی. صحابی پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو کہ لوگوں نے اصرار کر لیا ہے، اور زخموں سے چور پڑے ہوئے کہ دیکھو پوچھو لوگوں نے اصرار کر لیا کہ نہیں بھی نہیں کیا. کہ آپ کے لیے پانی لاؤں کہ ہاں لاؤ پانی. تو پانی آیا، پانی دھار میں لے کر آیا پانی پلانے کے لیے، افطار کے لیے. تو وہ غروب سے پہلے ہی جان نکل گئی. غروب سے پہلے افطار کی حالت میں، روزے کی حالت میں. تو یہ کہیں کہ ان کا اجر مسلسل ہو گیا، کہ جو عمل کرتا ہوا گیا ہے اس کا عمل اس کے عمل کا اجر مسلسل ہے. جی ہاں، تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے ساتھ عبادات کا مقام کی عبادات کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. دیکھو فضائل. نہیں دوستوں بزرگوں عزیزوں، ہمارا نکلنا جو ہے نا وہ اپنی دنیا کو سامنے رکھ کر ہے کہ مجھے کب نکلنا چاہیے. میری دکان، میرا کارخانہ، میری بیوی، میرے رشتے دار، میرا اپنا دنیاوی نظام مجھے کب نکلنے کی اجازت دیتا ہے. اگر یہ مزاج بن گیا نا تو پھر تبلیغ ایک پروگرام ہوگا، ایک تنظیم ہوگی. کیونکہ تنظیمیں چلتی ہیں دنیا کو سامنے رکھ کر، دعوت چلتی ہے، عبادت اور دعوت چلتی ہے مجاہدے کو سامنے رکھ کر، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے چلتے.